الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ WNZ آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کے محترم بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ رب کعبہ ہم سب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ میرا آج کا موضوع ہے، کیا آپ غلط درود شریف تو نہیں پڑھ رہے؟ آئیں درود شریف کے تلفظ ٹھیک کریں، درود شریف کا ترجمہ کرنا سیکھیں۔ یہ تو آپ نے سن ہی رکھا ہوگا کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ تحفہ جس قدر خوبصورت اور قیمتی ہوتا ہے، محبت میں اتنا اور اس قدر ہی اضافہ ہوتا ہے۔ اور آپ کے علم میں یہ بات بھی ہوگی کہ ہمارا درود پڑھنا ایک طرح سے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پھولوں کا تحفہ بھیجنے کی طرح ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کتنے اعلیٰ اور بیش قیمتی کھلے کھلے خوبصورت پھولوں کا تحفہ بھیجتے ہیں، یا پھر مرجائے ہوئے پھولوں کا تحفہ بھیجتے ہیں۔ دنیاوی زندگی میں تو ہم اگر کسی کو کوئی گفٹ کم قیمت دیں یا ہمارے دیے گئے گفٹ میں کوئی نقص نکل آئے تو منہ بن جاتے ہیں، باتیں سنائی جاتی ہیں، مگر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو ہمارے کم سے کم تر تحفے کو بھی قبول کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اب ہماری ذمہ داری بھی تو بنتی ہے، ہم اپنے تحفوں کو اچھے سے اچھے انداز میں پیش کریں، کیونکہ جس مقدس اور مقرب بارگاہ میں تحفہ پیش کرنا ہے، وہاں ان سب باتوں کا خاص الخاص خیال رکھنا ہمارا فرض عین ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے تحفے میں کیا کمی بیشی ہے اور ہم اپنے تحفوں کو مزید خوبصورت اور بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ آئیے چند ایک مثال اور احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں کہ آیا جو درود شریف ہم پڑھ رہے ہیں کیا وہ صحیح طرح سے پڑھ رہے ہیں، یعنی کیا ہم لفظوں کی خوبصورت ادائیگی کر کے اپنے درود شریف کو خوبصورت پھولوں کا تحفہ بنا کر پیش کر رہے ہیں، یا لفظوں کو بگاڑ کر اپنے درود شریف کے پھولوں کو مرجایا ہوا بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ لفظوں کا بگاڑنا جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ میں بتاتی ہوں، عربی ایک ایسی زبان ہے کہ ایک لفظ یا ایک حرف بھی غلط پڑا تو اس کا ترجمہ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ بظاہر اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا، لیکن آگے کی مثالوں سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنی بڑی اور سنگین غلطی کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، قیامت والے دن یہ عذر نہیں چلے گا کہ ہم نے تجوید نہیں پڑھی ہوئی تھی، اس وجہ سے ہم تو ایسے ہی قرآن یا دیگر مقدس کلمات پڑھتے رہے۔ وہاں یہ جواب سنایا جا سکتا ہے کہ کس نے تمہاری زبان پکڑ رکھی تھی تجوید سیکھنے سے؟ دنیا کے سارے علوم سیکھ لیے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، سب کچھ بن گئے، سب علوم سیکھنے کی جستجو کی، سب علوم سیکھنے کی کوشش کی، صرف تجوید سیکھتے وقت مجبوریاں یاد آ گئی۔ لہٰذا ابھی وقت ہے، ابھی سیکھ لیں اور اپنے تحفوں کو خوبصورت بنا لیں۔ لفظ بگاڑنا کیا ہوتا ہے یہ بھی بتا دیتی ہوں۔ مثلاً ایک لفظ ہے ہا، کیا ہم ہا کو ہا تو نہیں پڑھتے؟ ہا کا مخرج وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، یعنی جب ہم ہا پڑھیں گے تو باریک آواز حلق سے نکالیں گے، اور ہا کا مخرج آخر حلق ہے، یعنی حلق کے پچھلے حصے سے ہا کو ادا کریں گے۔ اب اگر ہم ان دونوں مخارج کا خیال نہیں رکھیں گے تو لفظ بگڑ جائے گا اور ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ وہ اس طرح کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، نصر من اللہ و فتح قریب۔ اب اس آیت میں جو پہلا لفظ یعنی نصر ہے، اس میں جو صاد آتا ہے وہ تجوید سے پڑھتے وقت منہ کے اندر سامنے والے نیچے کے دو دانت جیسے ثنایا سفلی بھی کہتے ہیں سے ادا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے اس مخرج کو ادا نہیں کرتے
تو یہ سواد کی بجائے سین ہی پڑھا جائے گا۔ مثلا نصر کے معنی ہیں مدد کے۔ ایک لفظ اور ہے نصر جس کے عربی معنی ہیں گدھ۔ اب اگر ہم عام لفظوں کی طرح نصر کی سواد کو سین ہی پڑھیں گے تو نعوذ باللہ اس نصر کے معنی ہیں گدھ کے۔ اب ترجمہ یہ بنے گا کہ ہم اللہ سے مدد کی بجائے گدھ مانگ رہے ہیں، استغفر اللہ۔ اسی طرح ایک اور مثال دے کر بات کو مزید واضح کر دوں گی کہ عربی کے 2 لفظ ہیں قرآن میں، قلب جس کے معنی ہے دل، اور ایک ہے قلب جس کے معنی ہے کتا کے۔ قلب قاف جو ہے لحات یعنی کوے کے متصل زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو سے ٹکر کھائے تو موٹا کر کے ادا کیا جاتا ہے، اور قلب کا کاف یہ بھی اسی طرح ادا ہوتا ہے لیکن منہ کی جانب ذرا نیچے کر کے۔ لہٰذا اگر قلب کے قاف کو بھی کاف ہی پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ دل کی بجائے کتا بنے گا۔ قلب کے قاف کو ہمیشہ خوب موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے اور قلب کے کاف کو عام کاف کی طرح ہی پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ اسی طرح درود شریف میں بھی مہارج کی ادائیگی ہے۔ اگر کوئی ایسا درود شریف پڑھیں جس میں قلب کا لفظ آئے تو اس قلب کے قاف کو خوب موٹا کر کے اس کا مہارج ادا کریں گے۔ اگر باریک کاف سے مہرج ادا کیا تو پھر اس کا ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی حرف یا لفظ کو بگاڑ کر پڑھیں گے تو ہمارا یہ پھولوں کا تحفہ خوبصورت نہیں بلکہ مرجائے ہوئے پھولوں کا تحفہ کہلائے گا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کون سا نعوذ باللہ جان بوجھ کر لفظوں کو بگاڑتے ہیں۔ جی بالکل وجہ فرمایا، آپ بے شک جان بوجھ کر لفظوں کو نہیں بگاڑتے، لیکن تجوید پڑھنے سے بھی آپ کو کسی نے منع نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ الفاظ مبارک نہیں سنے آپ نے کہ آج تم پر دین مکمل ہو گیا، یعنی مکمل دین ہم تک پہنچ گیا۔ اب ہماری غفلت اور لاپرواہی کہ ہم دین سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دین کی ہر چیز کو ہم مفت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کی فیس ہزاروں روپے میں ادا کرنے کے لیے خوب محنت کر کے کماتے ہیں، اور مولوی صاحب سے تجوید سیکھنے کے لیے ہم صرف 1000 روپے خرچ نہیں کرتے بلکہ تقاضا کرتے ہیں کہ فری میں ملے تو ہم سیکھ لیں۔ اور یاد رکھیے، فری میں جو چیز آپ کو ملے گی آپ اس کی قدر مرتے دم تک نہیں کریں گے۔ لہٰذا دین مکمل آپ تک پہنچ چکا ہے، فری سیکھیں یا پیسے دے کر، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ کم علمی آپ کو جہالت تک لے جا سکتی ہے۔ بس اپنے اپنے درود شریف کے الفاظ کو ادا کرنا سیکھیں۔ یقین جانیے باخدا یہ باتیں کوئی خادم درود آپ کو نہیں سکھائے گا، کیونکہ انہیں خود ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ آپ کو جس نے بھی گائیڈ کیا بس یہی گائیڈ کیا، درود پڑھ مسئلہ حل ہو جائے گا، درود شریف کا یہ وظیفہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب ان سے کوئی سوال پوچھ لو تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ ہمیں بس درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، درود شریف کا علم سیکھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن میں کہتی ہوں پہلے درود شریف کا علم سیکھنا ضروری ہے، بعد میں درود پڑھنا۔ چھوڑ دو نت نے درود کے وظیفے مانگنا، چھوڑ دو ان مشاہدوں، تجربوں، روحانی خوابوں کے پیچھے بھاگنا۔ زندگی کے اصل مقصد کو پہچانو، درود شریف کے اصل راز کو جانو۔ درود شریف کے لفظوں کی ادائیگی کے بارے میں آپ نے گفتگو پڑھ لی ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ یوٹیوب پر ایک ایسی ویڈیو اپلوڈ کروں جس میں ہر مشہور درود شریف کو تجوید کے ساتھ پڑھ کر سناؤں، اور آپ اس آڈیو کو سن کر اپنے اپنے درود شریف کے لفظوں کو ادا کرنا سیکھ لیں۔ کیونکہ یہاں فیس بک پر تو میں وائس اٹیچ نہیں کر سکتی پوسٹ کے ساتھ، اس لیے یوٹیوب پر وائس میں درود شریف تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھا دوں گی۔ اب بات کرتے ہیں درود شریف کے لفظوں کے علاوہ اپنے لہجے کی، یعنی لفظوں کو بگاڑنے کے علاوہ اگر ہم اپنے لہجے میں غلطیاں کریں تب کیا نقصان ہوتا ہے؟ یہ سوال بھی آڈیو سے متعلق ہے، لیکن کوشش کرتی ہوں واضح کرنے کی۔ مزید رہنمائی یوٹیوب ویڈیو میں ہی کروں گی آڈیو نوٹ کے ذریعے۔ 2 بڑی غلطیاں جس میں 80% لوگ مبتلا ہیں وہ یہ کہ لفظ ہو کو ہوا پڑھتے ہیں، اسی طرح سل کو سلے پڑھتے ہیں۔ یہ لہجے کی بات کر رہی ہوں، لکھنے کے وقت کی بات نہیں کر رہی۔ یہ سب سے بڑی غلطیاں ہیں جو کہ تقریباً ہر دوسرے شخص میں پائی جاتی ہیں۔ اس کی مزید وضاحت آڈیو نوٹ میں کروں گی اور باقاعدہ پڑھ کر سناؤں گی کہ کون کس لہجے میں پڑھتا ہے، کس کا لہجہ صحیح ہے، کس کا لہجہ
غلط ہے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ترجمہ کرنا نہیں آتا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے، بس طوطے کی طرح رٹا لگایا ہوا ہے۔ یعنی جو رٹا سسٹم اسکول میں لگاتے تھے وہی درود شریف اور نماز قرآن میں بھی لگایا ہوا ہے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات کفریہ اور شرکیہ درود شریف پڑھ کر اپنی آخرت خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے دو طریقے ہیں، پہلا یہ کہ یا تو ہم جو درود پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا ترجمہ یاد کر لیں، یا پھر ہم درود شریف کا ترجمہ کرنا سیکھ لیں، یعنی بیسک پوائنٹ نوٹ کر لیں تاکہ کسی بھی درود کے ترجمے کا مفہوم بآسانی سمجھ آ سکے۔ امید ہے اب آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم جو درود شریف پڑھ رہے ہیں، پڑھ کر پھولوں کا تحفہ بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، وہ کتنا خوبصورت اور قیمتی ہوتا ہے یا کتنا مرجع ہوتا ہے۔ نوٹ کر لیں کہ درود شریف کے الفاظ لہجے صحیح ادا کرنے والی ویڈیو یوٹیوب پر انشاءاللہ 2 یا 3 مئی کو اپلوڈ ہوگی، کیونکہ 1 مئی تک کی ویڈیوز تیار ہو چکی ہیں۔ اگلی ویڈیوز 2 یا 3 مئی سے ریکارڈ ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کعبہ ہم سب کو درود شریف صحیح طریقے سے پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا